برادران اسلام، ہر مسلمان پر کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جتنے علم کے ذریعے بندہ اپنی زندگی کو دین اسلام کے تابع کر کے گزار سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں کم از کم جو فرائض علوم ہیں، وضو کے فرائض ہیں، غسل کے فرائض ہیں، نماز کے فرائض ہیں اور دیگر جو فرائض علوم ہیں، کم از کم ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کمی دیکھنے میں آئی ہے کہ کئی دوست جن سے ملاقات ہوتی ہے اور بڑے بڑے ماشاءاللہ ان کی عمر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن غسل کے فرائض، وضو کے فرائض اور نماز کے فرائض وغیرہ سے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ اس لیے آج میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں، غسل کے فرائض کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں اور نماز کے فرائض کیا ہیں۔ تو بالترتیب میں تمام فرائض کو بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے غسل کے 3 فرائض ہیں۔ ناک میں پانی ڈالنا یہاں تک کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، کلی کرنا یہاں تک کہ پانی حلق تک پہنچ جائے، اور پورے جسم پر پانی جاری کرنا یہاں تک کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی خشک نہ رہے۔ ان 3 فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل ہی نہیں ہوا تو ہم پاک نہیں ہوئے، جب پاک نہیں ہوئے تو ظاہر ہے جو پاکیزگی سے عبادات ہوتی ہیں وہ عبادات ہماری رہ جائیں گی۔ اسی طرح وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، چہرے کو دھونا پیشانی کی ابتدا سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اور دوسرا فرض ہے ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں سمیت۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 وضو کے فرائض ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی رہ گیا تو جو عبادات وضو کے بغیر نہیں ہوتی وہ عبادات ہماری نہیں ہوں گی، کیونکہ ہمارا وضو ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح نماز کے جو فرائض ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ نماز کے وہ فرائض ہوتے ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہوتے ہیں، اور کچھ نماز کے وہ فرائض ہوتے ہیں جو نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ جو نماز کے فرائض نماز شروع کرنے سے پہلے ہوتے ہیں ان کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے، اور جو فرائض نماز شروع کرنے کے بعد ہوتے ہیں ان کو نماز کے ارکان کہا جاتا ہے۔ نماز کی شرائط جو ہیں وہ 6 ہیں۔ نمبر 1، طہارت کا ہونا، اور طہارت کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے وہ قدموں والی جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ جس جگہ پر بندے کے سجدے کے دوران ہاتھ لگیں، پیشانی لگے، وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو جگہ کا پاک ہونا، طہارت کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جگہ کا پاک ہونا، اور نمبر 2، جسم کا پاک ہونا، حدث اصغر سے بھی اور حدث اکبر سے بھی۔ حدث اصغر یعنی بے وضوگی ہے، انسان کا بے وضو نہیں ہونا چاہیے، نماز کی یہ بھی شرط ہے۔ اور پھر یہ حدث اکبر جو ہے وہ جنبی ہونا ہے کہ بندہ ناپاکی کے حالت میں، یعنی وہ شخص جس پر غسل واجب ہوتا ہے اس کو جنبی شخص کہا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں، اور تیسری چیز ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ کپڑوں کا پاک ہونا، جو لباس پہن کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ لباس پاک ہونا چاہیے۔ تو یوں نماز کی ایک شرط ہوگی طہارت، یعنی جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا حدث اصغر سے اور حدث اکبر سے، اور کپڑوں کا پاک ہونا۔ اور دوسری نماز کی شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف رخ ہونا۔ اگر قبلہ سے رخ پھر گیا تو بھی ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ تیسری نماز کی شرط ہے
सत्र औरत यानी शर्मगाह का ढांपा हुआ होना। मर्द की शर्मगाह जो है वो नाफ से लेकर घुटनों तक है और औरत का पूरा जिस्म जो है वो उसकी शर्मगाह में शामिल है। यहाँ तक कि ये मसला भी बड़ा ही काबिल तवज्जो है कि कई ख़वातीन जो हैं वो बारीक दुपट्टा पहनकर नमाज पढ़ती हैं, जिससे उनके बालों की रंगत वाज़े तौर पर नज़र आ रही होती है। अगर ऐसा दुपट्टा पहनकर नमाज पढ़ी है तो भी नमाज अदा नहीं होगी, इसलिए कि नमाज की एक शर्त जो है सत्र औरत यानी अपनी शर्मगाह को ढांपना। चूँकि औरत का पूरा जिस्म सिवाय उसके हाथों के, चेहरे के और पाँव के बाकी पूरा जिस्म जो है उसका शर्मगाह में शामिल है, लिहाजा पूरे जिस्म को ढांपना ख़वातीन के लिए ज़रूरी है। इसी तरह नमाज की जो चौथी शर्त है वो है इस्तिक़बाले किबला, यानी किबला की तरफ रुख होना चाहिए। अगर किबला की तरफ रुख नहीं है तो भी नमाज अदा नहीं होगी। और फिर है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा अगर अदा नहीं की तो फिर भी नमाज अदा नहीं होगी। और इसी तरह नमाज का वक्त होना ये भी नमाज की शर्त है। तो यूँ ये 6 चीज़ें हो गई जो नमाज की शराइत में शामिल है। नंबर 1 तहारत, नंबर 2 सत्र औरत, नंबर 3 इस्तिक़बाल किबला, नंबर 4 वक्त नमाज और नंबर 5 नियत और नंबर 6 तकबीर तहरीमा। तो ये 6 नमाज की शराइत हैं। अगर इनमें से एक शर्त भी रह गई तो नमाज अदा नहीं होगी। इसी तरह नमाज के अंदर जो चीज़ें नमाज के फ़र्ज़ होते हैं उनको नमाज के अरकान कहा जाता है और वो 7 हैं। तकबीर तहरीमा, क़ियाम यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना, रकू, सजदा और कादा अखीर मिक़दार तशहुद और खुरूज बिसुनई यानी लफ्ज़ अस्सलामु अलैकुम के ज़रिए नमाज से निकलना। तो ये हो गई जी नमाज के अरकान। लिहाजा तमाम मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि कम अज़ कम हम फ़राइज़ उलूम को लाज़मी तौर पर जानें। हमें मालूम होना चाहिए कि वुज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं और हमें मालूम होना चाहिए कि नमाज के फ़राइज़ क्या हैं। अल्लाह पाक हम सब को इन सब चीज़ों को याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।